اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وا اور اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم واسطے ان کے، آمینو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ یا پھر جیسے، آمنا ایمان لائے، الناسو لوگ، قالو وہ کہتے ہیں، کیا، نؤمنو ہم ایمان لائیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں۔ یہاں پر یہ جو الف ہے جسے ہم حمزہ پڑھتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ کیا، یعنی کہ حمزہ کا میننگ جو ہے وہ الگ ہے، کیا، اور نون کی وجہ سے میننگ جو ہے وہ ہم ہو رہا ہے۔ انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، السفہاء بے وقوف، سین فا ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ ایک نیا لفظ ہے، السفہاء بے وقوف۔ السفہاء جو ہے یہ السفیہ کی جمع ہے، بے سمجھ، بے عقل، احمق۔ بیسیکلی سفیہ کہتے ہیں جسم کے ہلکا ہونے کو، کسی چیز کا ویٹ جو ہے وہ لائٹ ہونا۔ اسی طرح جب عقل کم ہوتی ہے تو وہ لائٹ ویٹ ہو جاتی ہے۔ تو جن لوگوں کا دماغ جو ہے وہ لائٹ ویٹ ہوتا ہے ان میں عقل بھی کم ہوتی ہے، عقل کی کمی ہوتی ہے ان میں، ان کو عربی میں سفیہ کہتے ہیں۔ تو ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا، سفیہ، بیسیکلی سفیہ کیا ہوتا ہے؟ جس کا ویٹ کم ہو، لیکن پھر عقل کی کمی کے لیے بھی سفیہ کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ یہ جو ساتھ میں چھوٹے چھوٹے سوال اٹھاتی ہوں اور میں پوچھتی ہوں اور اس کے جواب میں آپ کو دیتی ہوں، تو اس کو لکھ لیا کیجیے، کیونکہ جب آئی ول ٹیک یور پیپر آئی ول آسک سفیہ کون ہوتا ہے، فساد کیا ہے، اس طرح اگر آپ اس کو لکھ لیتے ہیں تو وہ آپ کے مائنڈ میں رہے گا، اور پھر جب آپ پیپر دیں گے تو پھر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن پیش نہیں آئے گی۔ الا خبردار، انہم بے شک وہ، انا بے شک، ہم وہ، دو لفظ ہیں ایک ہی جگہ پر، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء ہم وہی ہیں، السفہاء وہ جو بے وقوف ہیں۔ پیچھے بھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا، انہم ہم المفسدون، دو بار ہم آیا تھا، تو میں نے وہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ ہم دو بار آنے کی وجہ کیا تھی؟ تاکید کی جا رہی تھی، زور دیا جا رہا ہے اس جگہ پر۔ اسی طرح یہاں پر بھی دو دفعہ ہم آیا ہے، انہم ہم السفہاء، تو مطلب کیا ہے؟ تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے۔ ولیکن لیکن، کل بھی بتایا تھا کہ عربی میں لیکن کہتے ہیں اور اردو میں لیکن۔ لا نہیں، لا کا لفظ بھی اردو میں بہت دفعہ ہم پڑھتے ہیں، لا شریک، لا تعداد۔ یعلمون وہ علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ
الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اے لوگو، یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف ایمان لائے؟ خبردار، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب منافقین کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا ایمان لائے بے وقوف؟ یعنی ان منافقین نے ان صحابہ کو بے وقوف کہا۔ کن صحابہ کو؟ جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان اور مال کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا، جن سے جس چیز کا تقاضا کیا گیا، جو چیز مانگی گئی، جس چیز کا حکم دیا گیا، انہوں نے وہ پورا کر دکھایا۔ تو منافقین ان کو کیا کہتے ہیں؟ کہ وہ بے وقوف ہیں۔ اور کیا ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں؟ اور آج کے دور کے منافقین اس چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت ایمان سے ہی محروم تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جدید اور قدیم دونوں منافقین کی کیا فرمائی ہے؟ تردید۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اللہ رب العزت خود بتا رہے ہیں، اس چیز کی تردید کر رہے ہیں کہ خبردار ہو جاؤ۔ جدید اور قدیم دونوں طرح کے منافقین جو ہیں ان دونوں کی تردید ہو رہی ہے کہ وہ خود ہی بے وقوف ہیں، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بے وقوف نہیں سمجھتے، انہیں شعور ہی نہیں ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے، اس چیز کی عقل ہی نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے، کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بے وقوفی ہے؟ نہیں، عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ تو صحابہ نے اسی چیز کا تو ثبوت پیش کیا تھا، اسی سعادت مندی کا۔ اسی لیے وہ پکے مومن ہی نہیں تھے، بلکہ ایمان کے لیے ایک معیار اور کسوٹی ہیں۔ کس طرح؟ اس طرح کہ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام ہی کی طرح ایمان لائیں گے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 میں آتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر لوگ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے تو یقیناً وہ راہ یاب ہو گئے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اب صحابہ کرام اور حضور کی تعلیمات جو تھیں اور صحابہ نے اس کو فالو کیا، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو فالو کریں۔ انہوں نے جس طرح سے اللہ رب العزت کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مانا اور عملی طور پر پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھایا، تو آج کے دور میں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو فالو کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا جب ان کو کوئی کام سونپا جاتا یا ان کو کوئی کام کہا جاتا۔ کیسے تھے وہ؟ ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ دوسرے سے زیادہ بہترین اس کا رد عمل جو ہے وہ پیش کرے، دوسرے سے بڑھ چڑھ کے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنے۔ آج کے دور میں ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ اب آج کے لیسن تک اپنا جائزہ خود لیجئے کہ کہیں ہم میں جھوٹ بولنے کی، فساد برپا کرنے کی اور منافقت کی بیماری تو نہیں پائی جاتی؟ خود لیجئے اپنا جائزہ، کیونکہ انسان جتنا بہتر خود کو خود جانتا ہے نا، دنیا کا کوئی انسان نہیں اسے جان سکتا۔ آپ کھلی کتاب ہیں، لیکن کس کے سامنے؟ اپنے رب کے سامنے، کیونکہ وہ آپ کی رگ رگ سے واقف ہے۔ کوئی آپ کے کتنا ہی کلوز کیوں نہ ہو،
وہ آپ کو پوری طرح کبھی بھی جان نہیں سکتا. ایک حد تک جان سکتا ہے. آپ کے ایکسپریشن سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ غصے میں ہیں، آپ غم میں ہیں، آپ خوشی میں ہیں. کسی حد تک ہر چیز کا اندازہ لگا سکتا ہے وہ انسان بھی. لیکن جتنا آپ خود کو جانتے ہیں یا آپ کا رب آپ کو جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جان سکتا. تو سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ سچا ہوں. بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے یا ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو ایک تسلی سی دیتے رہتے ہیں. یہ ہوتا ہے خود کے ساتھ مخلص نہ ہونا، خود کو دھوکہ دینا، خود کے ساتھ جھوٹ بولنا. یہ ہوتی ہے خود فریبی، بے وقوفی. اس سے بچنا ہے. سب سے پہلے خود کے ساتھ مخلص ہونا. جب آپ خود کے ساتھ مخلص ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو ایک ذات اوپر بیٹھی جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے. تو سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ سچا ہوں. بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے یا ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو ایک تسلی سی دیتے رہتے ہیں. یہ ہوتا ہے خود کے ساتھ مخلص نہ ہونا، خود کو دھوکہ دینا، خود کے ساتھ جھوٹ بولنا. یہ ہوتی ہے خود فریبی، بے وقوفی. اس سے بچنا ہے. سب سے پہلے خود کے ساتھ مخلص ہونا. جب آپ خود کے ساتھ مخلص ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو ایک ذات اوپر بیٹھی جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہی ہے. پھر آپ کے اندر اس چیز کا احساس بھی اترے گا. اس لیے اپنے آپ کے ساتھ سچا ہوں، اس کے بعد اس بنانے والے کے ساتھ جو آپ کی رگ رگ سے واقف ہے. اور جب آپ اپنے ساتھ اور اپنے رب کے ساتھ سچے ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی سب چیزیں جو ہیں وہ درست ہو جائیں. ہر چیز میں کلیئرٹی آ جائے گی. آپ کے باقی ریلیشنز جو ہیں ان کے ساتھ بھی آپ خود بخود سچے ہو جائیں. اب سوال آتا ہے کہ اصلاح کی کیسے جائے. اب آپ دیکھیں کہ آپ ایک پودا لگاتے ہیں، اس کا بیج کہاں ڈالتے ہیں؟ زمین میں یا زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں؟ نہیں، زمین کے اندر چھپا دیا جاتا ہے. اور تھوڑے دن بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ننھی سی کلیاں جو ہیں وہ کھلنے لگتی ہیں، ایک زندگی جو ہے وہ جنم لینے لگتی ہے. تو اسی طرح ایمان جو ہے وہ انسان کے دل سے، انسان کے اندر سے پھوٹتا ہے. جب آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے لگیں گے اور چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بھی دور بھاگنے لگیں گے تو پھر ایمان کی چھوٹی چھوٹی کلیاں جو ہیں وہ آپ کے اندر سے نکلیں گی. کیونکہ جب اندر اصلاح ہوتی ہے تو وہ باہر بھی جھلکتی ہے. جیسے بیج صرف مٹی کے ساتھ مٹی نہیں ہو جاتا، اس کے اندر سے ایک نئی زندگی ابھرتی ہے. اسی طرح جب ایک انسان اپنی اصلاح شروع کرتا ہے نا تو اس کے اندر سے خیر و بھلائی باہر آتی ہے اور اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی. کس لیے؟ تاکہ آپ اپنے رب کے ساتھ سچے ہو سکیں. اور پھر رب کے بعد سب کے ساتھ سچے ہو جائیں گے اگر آپ اپنی اصلاح شروع کر دیں، اپنے آپ کے ساتھ سچے ہو جائیں. کیونکہ سب سے زیادہ جھوٹ جو ہے نا ہم سمجھتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ بولتے ہیں. نہیں، سب سے زیادہ جھوٹ جو ہے وہ ہم اپنی ذات کے ساتھ بول رہے ہوتے ہیں. اس لیے اپنی اصلاح شروع کیجیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قرآن پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.